کیا آپ یہ دعا اپنی نمازوں میں شامل کرتے ہیں؟ نماز کے بعد جب آپ دعا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اگر تو آپ لوگ شامل کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارے پاس سورہ بقرہ آیت نمبر 197 سے لیسن، ساتھ ہی ہم کہہ لیں کہ تفسیر، ورڈ انالیسز، لفظی ترجمہ ایک ساتھ ہی لے کے چلتے ہیں۔ کلاس نمبر ہے ہماری 32۔ تو چلیے جی آج کی کلاس جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ورڈ انالیسس۔ الحج، حج کے، اشہرن مہینے، معلومات معلوم ہیں، ٹھیک ہے۔ شہر اس کا کہہ لیں کہ واحد ہے، اگر ہم شہر رمضان جیسے آپ نے سنا ہوگا، ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں آیت نمبر آئی تھنک 182 سے 186 کے درمیان میں، اور اشہر مہینے یہ جمع ہے اس کی۔ فا تو من جو کوئی فردا فرض کر لے، فی ہننا، فی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے میں، اور ہننا ان میں، ٹھیک ہے۔ الحجہ حج کو، فا تو لا نہ، فلا تو نہ، رفسا جنسی گفتگو کرنا، یہ کہہ لیں کہ آپ کے لیے نیو ورڈ ہے، نیو ویکیبلری ہے، اس کو نشان لگا لیجیے گا۔ رفسا جنسی گفتگو کرنا، وا اور لا نہ فسوقا گناہ کرنا، فسق سے یہ لفظ نکلا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے فسق کے بارے میں پڑھا ہوگا، یہ فسوقا گناہ کرنا۔ وا اور لانا جدالا جھگڑا کرنا، جدال کہتے ہیں جھگڑے کو، یہ بھی نیو ویکیبلری ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ فی الحج، حج میں، حج کا معنی ادھر ہے اور فی کا معنی ادھر ہے۔ وا اور ما جو بھی، تفعلو تم کرو گے، من خیرن کوئی نیکی، یہ جو دو زیریں ہیں یہ کوئی کی طرف آپ کو لے جائیں گی۔ خیر کہتے ہیں نیکی کو، اور شر کہتے ہیں برائی کو، ٹھیک ہے۔ یعلم ہو جان لے گا اسے، یعلم عین لام میم، علم جاننے کے معنیوں میں آتا ہے، اور ہو اسے، اللہ اللہ، وا اور تا تم، وتزودو زیادہ راہ لے لیا کرو، اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو، فا پس انا بے شک، خیرہ بہترین، الزادی زیادہ راہ، التقوی تقوی ہے، وا اور یا واتقونی اور ڈرو، تقوی سے یہ ڈرنے کے معنی میں، اور مجھ سے کا ترجمہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ جو نون کی آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، پیچھے میں نے کتنی دفعہ اس کے اوپر فوکس کروایا ہے، نی مجھ سے، جیسے وہ پڑھا تھا نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے جب میرے بارے میں تم سے سوال کریں، ٹھیک ہے۔ تو نی کا ترجمہ مجھ سے، اور ڈرو مجھ سے۔ یا اولی الالباب، حروف ندا، ہم نے حروف ندا گرامر میں پڑھ لیا ہے، کسی کو کال کرنے کے لیے، بلانے کے لیے ہم کہتے ہیں اے، یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین، تو یہاں پہ ہے یا اولی الالباب، اولی الالباب کا ترجمہ ہے عقل والے، ٹھیک ہے، اور اے یا کا ترجمہ ہے۔ چلیں جی، اس کا ہو گیا ہمارے پاس ورڈ انالیسز۔ اب چلتے ہیں جی آیت نمبر 197 کی تفسیر کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آیت نمبر 196 سے ہم نے حج اور عمرہ کے بارے میں جو تھا وہ سیکھنا شروع کیا تھا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ایک ہی آیت کور کی تھی، جس کو سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ اگر کوئی بھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی سر منڈوانا پڑ جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو ہمارے اوپر کون کون سے جو ہے وہ حساب کتاب آ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس قربانی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر قربانی نہیں ہے تو ہم نے 10 روزے جو ہے وہ مکمل کرنے، اس کا فدیہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پچھلی کلاس میں حج افراد، حج تمتع، حج قران کے بارے میں جو تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے پچھلی کلاس نہیں دیکھی وہ پہلے پچھلی کلاس دیکھیں گے، پھر ان کو اس کلاس کی سمجھ آئے گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آیت کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں،
حج کے مہینے معلوم، اب کسی سال میں کسی بھی مہینے جا کے حج نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے کچھ سلیکٹیو منتھس ہیں. جیسے آپ فجر کی نماز کا ٹائم کیا، ہمارے پاس صبح صادق سے پہلے اس کا ٹائم ہے، ہم دن میں کسی بھی وقت فجر نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کا معنی ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں ہی میں باندھا جا سکتا ہے. تفسیر طبری ریفرنس ہے 352 جلد نمبر 2. امام بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول بیان کیا ہے کہ ان سے مراد شوال، ذی القعدہ اور 10 دن ذوالحجہ کے مراد ہیں. صحیح بخاری 1560 اس کا ریفرنس ہے. تو حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور پہلے 10 دن ذی الحجہ کے. آگے آ جاتا فمن فرض فیہن الحج، چنانچہ جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا. فارادہ کا معنی کدھر چلا گیا؟ لازم کے معنیوں میں. اگر ایک انسان نے نیت ہی کر لی ہے اور اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، احرام باندھ لیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو واجب کر لیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حج کے لیے احرام لازم ہے اور احرام باندھنے کے بعد حج کو جاری رکھنا چاہیے. فلا رفث، وہ کیا کیا کام نہیں کر سکتا؟ ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو دل لگی کی باتیں نہیں کر سکتا. آپ کسی قسم کی ایسی ٹاک، ایسی باتیں نہیں کر سکتے جس سے آپ کی شہوت اور زیادہ بڑھ جائے. ٹھیک ہے. گناہ کی باتیں نہیں کر سکتے، نہ گناہ کرنا، نہ اس میں جھگڑا کرنا. کس میں؟ حج میں. رافسا کا جو مطلب ہے بیسیکلی یہ وہ گفتگو ہے جس سے شہوت کو فروغ ملتا ہے، جیسے بے حیائی کی باتیں. ٹھیک ہے. جس میں آپ دیکھیں کہ مباشرت کرنے کا دل کرے، سیکس کرنے کا دل کرے، ایسی باتوں سے اجتناب کیا گیا ہے. کسی قسم کا آپ ریلیشن تو دور کی بات ہے، کوئی جماع کا، کوئی مباشرت کا ریلیشن تو بالکل حرام ہے نا. آپ نے احرام باندھا، آپ جنسی گفتگو بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ گفتگو آپ کو پھر وہاں تک لے جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے گفتگو سے بھی منع کر دیا. چلے جی، رفاسا کا مزید میں یہاں پہ اس کی ڈیٹیل لے کر آئی ہوں. اس سے مراد عورتوں سے مباشرت، بوس و کنار، اور عورتوں کی موجودگی میں اس موضوع پر گفتگو بھی حرام ہے. آپ بوس و کنار بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. فسوق، اس سے مراد تمام گناہ کے کام مراد ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ممنوعات حرام ہے. مطلب جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ چاہے اس میں شراب آ جائے، چاہے اس میں سود آ جائے، چاہے اس میں کسی قسم کا کوئی حرام گوشت آ جائے یا مردار کی بات آ جائے، آپ کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کر سکتے احرام باندھ کے. جدال، اس سے مراد لڑائی جھگڑا ہے. مطلب حج میں یہ منع ہے کہ کیونکہ لڑائی جھگڑا شر کو جنم دیتا ہے. تو آپ اس میں فار ایگزامپل چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو سکتی ہے کہ جی صف میں ہمیں جگہ کیوں نہیں مل رہی، یا جی ہمیں آگے جگہ کیوں نہیں مل رہی، اگلی صفوں میں ہمیں پیچھے کیوں جگہ مل رہی. اس بات پہ بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. 3 کام آپ نے احرام باندھنے کے بعد نہیں کرنے: رفث، فسوق، جدال، منع ہے. ٹھیک ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. تم اس بات کو معمولی نہ جانو کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو یا تمہارے شر کو نہیں جانتا. پہلے اللہ تعالیٰ نے برے قول و فعل سے منع کیا. برے قول و فعل کون سے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. پھر اب نیک کام کی ترغیب دی ہے اور فرمایا کہ اسے تمہارے نیک کام کا علم ہے اور وہ قیامت کے دن اس کی پوری تمہیں جزا دے گا. نیکی کرنے کے بعد کبھی بھی دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا کہ کسی نے مجھے نیکی کرتے ہوئے دیکھا، وہ میرے بارے میں کچھ اچھا بولے، میری کوئی تعریف کرے. یہ نہیں، دنیا کا فائدہ نہیں لینا. نیکی کرتے ہوئے آپ نے کبھی بھی دنیا کا فائدہ نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. آپ نے صرف یہ نیت رکھنی ہے کہ کیا میرے رب نے یہ نیکی دیکھی ہے؟ اللہ میری نیکی اگر تو نے دیکھی ہے، اور ظاہری سی بات ہے اللہ نے تو دیکھی ہی دیکھی ہے، اللہ کو تو اس بات کا علم ہے. بلکہ نیکی کرنے سے پہلے بھی اللہ کو علم تھا کہ تم نے یہ عمل کرنا ہے. تو دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہ میری یہ نیکی قبول فرما لے اور اس کا ثواب جو ہے قیامت کے روز تک محفوظ رکھ. مجھے دنیا میں اس کا ثواب لوگوں سے واہوائی یا لوگوں سے تعریف نہیں چاہیے. نیکسٹ آ جائیے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور حج کے لیے زاد راہ یعنی کہ رستے کا جو خرچ ہے ساتھ لے جاؤ، بے شک بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے. اب میں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتاتی ہوں. امام بخاری اور ابو داؤد رحمۃ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اہل یمن حج کرتے تو زاد راہ ساتھ نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متوکل یعنی کہ توکل کرنے والے ہیں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم زاد راہ لے لیا کرو اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ. تو لوگ بغیر کوئی زاد راہ لیے، کوئی بھی رستے کا خرچہ، کوئی بھی کہہ لیں کہ راشن، کسی قسم کی کوئی چیز لیے بغیر سفر کے لیے نکل پڑتے تھے. اور اسپیشلی یہاں پہ اہل یمن کے بارے میں ہمیں روایات سے ملتا ہے
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہیں بلکہ تم زاد راہ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ بھی بتا دیا۔ امام ابن جریر نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب وہ احرام باندھتے تو ان کے پاس زادرہ ہوتا اسے پھینک دیتے، پھر نیا زادرہ لے لیتے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، یعنی کہ اپنے ساتھ کچھ نہ لے کر آتے، کچھ بھی ہوتا تو وہ بھی پھینک دیتے، اور مکہ پہنچ کے جو بانٹ رہے ہوتے تھے چیزیں بس وہ لے کے اپنا گزارا کر رہے ہوتے، اور توکل کے بارے میں باتیں کرتے کہ جی ہم تو توکل کرتے اللہ ہمیں دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا اور حکم دیا کہ وہ آٹا، ستو اور روٹی وغیرہ بطور زادرہ ساتھ لے جائیں۔ زادرہ رستے کا جو سامان ہوتا ہے، تفسیر تبری آئے یہ ہے جی 380 اس کا نمبر ہے، اوپر صحیح بخاری، پنک کلر میں میں نے پہلے بھی بتایا، یہ ریفرنس ہوتی ہے۔ اب آخرت کا زادرہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک بہترین زادرہ پرہیزگاری ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کا زادرہ ساتھ لینے کا حکم دیا کہ آٹا، ستو، روٹی تم ساتھ لے لو، تو ساتھ ہی سفر آخرت کے لیے بھی زادرہ کی تیاری کی طرف رہنمائی بھی فرما دی، اور یہ کہ آخرت کے لیے تقوی کو بطور زادرہ تیار رکھو، یعنی کہ حج عمرہ دکھاوے کے لیے نہ کرو، تمہارا بہترین ساتھی، تمہارا بہترین زادرہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور خصوصاً جو تمہارا عمل ہے وہ اللہ کے لیے ہو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے اہل عقل مجھے سے ڈرتے رہو، یعنی اے اہل عقل و دانش اس شخص کو میری گرفت، میری سزا اور میرے عذاب سے خوب ڈرنا چاہیے جو میری مخالفت کرتا اور میرے حکم کی اطاعت نہیں بجا لاتا، اس کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ ہے جی آیت نمبر 197، میں نے آپ کو ایک ایک پوائنٹ ساتھ ساتھ سمجھا بھی دیا ہے ود حدیث کی ریفرنس اور قول کی ریفرنس سے۔ اب چلتے ہیں جی آیت نمبر 198 کی طرف، چلے جی اس کو سیٹ کرتے ہیں پہلے جی، چلے لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، علا کا ترجمہ پر اور کم تم، جناحن کوئی گناہ، کوئی کا ترجمہ اس دو پیشوں سے نکلے گا، ٹھیک ہے، اس میں ہے نا یہ جناحن کوئی گناہ، ان کے تب تہو تم تلاش کرو، فضلاً فضل، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، من سے ربکم اپنے رب کی طرف سے، فائزہ پھر جب، افدتم پلٹو تم، ٹھیک ہے، کسی کیسا پلٹنا ہے یہاں پہ چاہے تھوڑا سا لکھ لیں، کسی جگہ جا کر واپس پلٹنا، سمجھ آئی؟ یہ نہیں کہ میں ایک جگہ کھڑی اور میں نے یوں ٹرن لیا پیچھے مڑ کے دیکھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا پلٹنے کا مطلب ہے میں اگر کسی جگہ پہ گئی ہوں وزٹ کے لیے کسی کام کے سلسلے میں، وہاں سے واپس پلٹ رہی ہوں، واپسی کا سفر اختیار کر رہی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے۔ پلٹو تم من عرفاتی، من سے عرفاتی، عرفات سے، فذکرو تو ذکر کرو، اللہ کا، عندہ پاس، المشعر الحرام مشعر حرام کے، وذکروہ اور ذکر کرو ہو اس کا، کما جیسا کہ، ہداکم اس نے رہنمائی کی تمہاری، کم کا ترجمہ تمہاری اور ہداکم اس نے رہنمائی کی، وا اور ان بے شک کن تم تھے تم، من سے قبل یعنی کہ پہلے، اور ہی اس، من قبل ہی اس سے پہلے یا اس سے قبل، دونوں ترجمے اس کے درست ہیں۔ آگے آ جائیے، لمن الضالین البتہ گمراہوں میں سے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں جی اس کی تفسیر کی طرف۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اکاز، مجنہ اور ذوالمجاز زمانہ جاہلیت کے بازار تھے، نام اس کا یاد کر لیں، اکاز مجنتا یا مجنہ یا ذوالمجاز، یہ زمانے جاہلیت کے بازار تھے، لوگوں نے موسم حج میں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، جب تم مکہ جاتے ہو تم وہاں پہ تجارت لین دین کا کام کر سکتے ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، فار ایگزامپل اگر آپ حج عمرہ کے لیے گئے وہاں پہ آپ شاپنگ کر رہے ہیں، کچھ چیزیں وغیرہ خرید رہے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تم یہ کام تجارت کا، لین دین کا، خرید و فروخت کا کام کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ صرف مکہ گئے تجارت کے لیے، صرف آپ کی نیت تجارت کی ہے اور آپ کہتے ہیں چلیں بس اب ہم فرینڈس کے ساتھ آئے ہیں شاپنگ کے لیے یا تجارت کے لیے، چلو جاتے جاتے عمرہ ہی کر لیتے ہیں، یہ تھوڑا سا طریقہ کچھ علماء کے نزدیک نہیں ہے کہ آپ جب حج یا عمرے کی نیت سے جاتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ہاں ساتھ اگر تجارت کر لیتے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں، لیکن اگر آپ جائے تجارت کی نیت سے رہے اور آپ کہہ لیں کہ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو جہاں پہ تجارت کریں وہاں پہ ہم عمرہ کر ہی لیتے، یہ تھوڑا سا کچھ کہہ لیں کہ اس کے اوپر آتا ہے کہ نیت پہلی، اگر آپ جا بھی رہے ہیں مدینہ مکہ،
آپ سب سے پہلے اپنی نیت یہ رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حج عمرہ جو ہے وہ کر سکیں، اور اس کے بعد باقی سارے کام آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ باقی جتنی بھی تجارت کے کام تھے ان کو گناہ سمجھا. وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. امام ابو داؤد وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ لوگ موسم حج میں خرید و فروخت اور تجارت سے اجتناب کیا کرتے تھے، تو کہ یہ ذکر الہی کے دن ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. ٹھیک ہے. 2 میں یہاں پہ دلیلیں لے کر، ایک صحیح بخاری سے اور ایک تفسیر طبری سے، کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں تجارت. ٹھیک ہے. پھر آگے آ جائے فائزہ افدتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. پھر جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی کہ مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو. اب آپ عرفات میدان عرفات سے واپس آ رہے ہیں اور مزدلفہ میں یعنی ہے، تو پھر وہاں پہ بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ بات یہاں پہ کیوں کہی گئی؟ دیکھیں، اصل حج عرفہ ہے. عرفہ حج میں وقوف کا ایک مقام ہے، اور وقوف عرفہ افعال حج میں سب سے اہم فعل ہے. وقوف کہتے ہیں بیسیکلی، میں آپ کو آگے بھی آ رہا ہے، اس کی ڈیفینیشن بھی میں نے لکھی ہوئی ہے. مزید میں اس والی لائن کو نا آپ کو مزید انہینس کر کے بتاتی ہوں. یہ والی جو لائن اس کو اور الیبوریٹ کرتی ہوں. اسی وجہ سے امام احمد نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حج وقوف یعنی کہ عرفات ہی کا نام ہے، حج وقوف عرفات ہی کا نام ہے، اور ایام منا 3 ہیں. اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو وقوف جگہ جگہ پہ لکھا گیا ہے، یہاں پہ وقوف ہے، حج جو ہے وہ وقوف یعنی کہ عرفات ہی کا نام ہے. وقوف کہتے کس کو ہے؟ وقوف کہتے ہیں کسی جگہ ٹھہرنا یا موجود رہنا. اور وقوف عرفہ کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ وقوف کا وقت یوم عرفہ 9 ذی الحج کے زوال سے لے کر قربانی کے دن کی صبح صادق کے طلوع تک رہتا ہے. یعنی کہ آپ نے میدان عرفات میں وہاں پہ وقوف کرنا ہوتا ہے، اس جگہ ٹھہرنا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے، موجود ہونا ہوتا ہے. اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج وداع کے موقع پر نماز ظہر ادا کرنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک وقوف فرمایا، ٹھہرے رہے. اور اس موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے حج سیکھ لو. صحیح مسلم حدیث نمبر ہے 1297 یعنی کہ 97. اور فرمایا جس نے طلوع فجر سے پہلے وقوف عرفہ کو پا لیا تو اس کا حج ہو گیا. طلوع فجر سے پہلے یعنی کہ اب اگلا دن شروع ہونے والا، آپ کی قربانی کے دن آنے والے ہیں، تو اس سے پہلے طلوع فجر سے پہلے جو عرفہ کے میدان میں آ کے قیام کر لیا اس نے، وہ حج پا لیا. لیکن جو نہیں پہنچ سکا اس کا پھر حج کاؤنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. عرفات کو مشعر حرام، مشعر اقصی اور الال کے ناموں سے بھی موسوم کیا جاتا ہے. اس کے عرفات کے جو نام ہے دانے عرفات کے، مشعر حرام جیسے ابھی آیت میں نا عند المشعر الحرام، مشعر الاقصی اور الال کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے. تینوں نام کریں، یہاں پہ ہائی لائٹ کریں. ایک نام، دوسرا پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے نشان لگائیں. جی دیکھیں میں نے پیپر لیک ہی کر دیا، لگا لیں جی نشان اس کے لگائیں. پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے کیا کیا نام ہیں. پیچھے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ذوالحجہ کے کون سے مہینے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. ٹھیک ہے. اور حرمت والے کون سے مہینے جن میں جب و قتال نہیں کر سکتے وہ کون سے ہیں جی؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ سارے شارٹ کوسچن آپ لوگ ایک سائڈ پہ نکالتے جائیں. اچھا، اور اس کے بعد کیا؟ اور میدان عرفات کے درمیان میں جو پہاڑ ہے اس کا نام جبل رحمت ہے. ٹھیک ہو گیا. وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اللہ نے یعنی کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی سنت ابراہیمی کے مطابق مناسک حج کی ادائیگی کرو. پھر آگے جب وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تم لوگ جو تھے وہ گمراہوں میں سے تھے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب وقوف عرفہ کرنا ہے، بس اللہ کا ذکر کرنا ہے اس میں، تو آپ کو حج کا جو ہے ثواب مل جائے گا. لیکن اگر اب طلوع فجر سے پہلے فجر کیا لکھا ہوا یہاں پہ؟ ہاں طلوع فجر، اس سے پہلے اگر نہیں پہنچتے تو پھر وہ حج میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. چلیں 199 کی طرف چلیں جی. یہ ہے جی 199. ثم پھر افیدو، تم پلٹو. یہ بھی پلٹنے کے معنیوں میں، من حیثو، من سے حیثو جہاں. ٹھیک ہے. من حیثو جہاں سے، افادا پلٹتے ہیں، الناسو لوگ، واستغفروا اور بخشش مانگو، اللہ سے، انا بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آ جائیں جی اپنی اس پہ. اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ تم جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں وہیں سے تم لوٹو. ابن عباس سے روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہاں لوٹنے سے مراد مزدلفہ سے منا کی طرف،
ٹھیک ہے، رمی جمار کے لیے جب روٹا جاتا ہے نا، رمی کے لیے، اور وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ سے بخشش مانگنی ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، کثرت سے استغفار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم حج اور عمرہ کی ڈیفرنٹ ورک شاپس کریں گے، جس میں یہ سارے جو بھی ہے نا جگہوں کے نام، جیسے مزدلفہ ہے، منا، میدان عرفات، ان کے میں سٹیپ بائی سٹیپ کہنے کالمز بناؤں گی، کہاں سے آپ نے کہاں جانا ہے، پھر یہاں سے فلاں سٹیپ 2 پہ کیسے جانا، تو اور زیادہ چیزیں جو ہے وہ انہینس ہو جائیں گی، آپ لوگوں کو اور سمجھ آ جائیں گی۔ یہاں آیت کے مطابق میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا کہ آپ نے مزدلفہ سے مینا کی طرف جب آنا ہے تو کیا کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے بخشش مانگنی ہے۔ نیکسٹ آ جائے جی آیت نمبر 200 کی طرف۔ فَإِذَا، پھر جب، فا پھر، اذا جب، قضیتم پورے کر چکو تم، مناسککم اپنے، کم کا ترجمہ اپنے، مناسککم مناسک حج جو بھی اس کے ارکان ہیں، فذکروا تو ذکر کرو اللہ، اللہ کا، کذکرکم جیسے ذکر کرنا تمہارا، آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، او یا اشدہ، اشدہ زیادہ شدید، تشدید کی وجہ سے یہاں پہ زیادہ کا معنی آیا ہے، مطلب یہ لفظ آیا ہے۔ اگر اشد آتا یعنی کہ شدید آتا تو شدید کا مطلب شدید کا ترجمہ شدید، لیکن اشدہ زیادہ شدید، ذکرن ذکر کرنا، فا پس، فامن الناسی پس لوگوں میں سے کوئی ہے، من جو، یقولو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، ہمارے کا ترجمہ نا سے نکلے گا، آتنا دے ہمیں، فی دنیا دنیا میں، و اور ما نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاقن کوئی حصہ، کوئی یہ تنوین سے نکلے گا، ٹھیک ہے، خلاقن یہ اسم ہے، کوئی حصہ۔ چلیں اس کی تفسیر سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مناسک حج کو پورا کرنے اور ان سے فراغت حاصل کرنے کے بعد کثرت سے کس کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اہل جہالت کے موسم میں حج میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ان میں سے ایک آدمی کہتا تھا کہ میرا باپ تو لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، بڑے بڑے کام جو ان کے آباء و اجداد نے کیے تھے نا وہ ذکر کرتے تھے، لوگوں کے بوجھ اٹھاتا اور ان کی طرف سے دیت بھی ادا کرتا تھا۔ دیت آپ کو پتہ چل گیا نا، یعنی کہ قاتل جو ہے وہ مقتول کی فیملی کو جو بھی اماؤنٹ دیتا ہے اس قتل کے بدلے میں، جس کو دیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دیت یعنی کہ بدلہ، یہ آپ لوگ قصاص کی آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ الغرض اس موقع پر اپنے آباء اجداد کے کارناموں کے ذکر کے سوا ان کا کوئی اور کام ہی نہ تھا، ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابہ ہیں یہ ہمیں ساری بات بتا رہے ہیں، اور سعید بن جبیر جو ہیں یہ پھر ان سے حدیث لے کر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، کون سی، فذکروا اللہ، فذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اللہ کا ذکر ویسے کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کے ذکر کرنے میں بڑے کہہ لیں کہ زیادہ ذکر کرتے نا، تم نے ان کا نہیں کرنا، ان کے ڈنگے نہیں مارنے کے جی ہم تو ہمارے آباء و اجداد کھانا کھلاتے تھے، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے تھے، لوگوں کی دیت دیتے تھے، 3 کام یہ گنواتے تھے موسٹلی، یہ کام نہیں کرنا، بلکہ اس جگہ جہاں پہ تم حج کے مناسک پورے کر رہے ہو تم نے صرف اور صرف ذکر الہی کی کثرت کرنی ہے۔ نیکسٹ آئے جی فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ عنایت کر، ہمیں دنیا دے دے، ہمیں گھر، گاڑی، کاروبار، یعنی کہ وہ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، صرف دنیا ہی مانگ کے آ گئے، تو ایسے لوگوں کو پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ سے جنت کا سوال نہیں کیا، اللہ سے اپنی قبر کا جو عذاب ہے اس سے بچاؤ کا آپ نے سوال نہیں کیا، جہنم کی آگ سے بچنے کی آپ نے دعا نہیں کی، بس دنیا مانگ کے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں تمہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں دوں گا۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیں سعید بن جبیر جو احادیث ہمارے پاس لے کر آنی ہے وہ زیادہ ابن عباس سے وہ روایت انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن عباس کون ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، کہ کچھ اعراب موقف یعنی کہ میدان عرفات یا حج کے مشاعر میں آتے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اس سال کو بارش، خوشحالی اور اچھی اولاد کے حصول کا سال بنا دے۔ آخرت کی بہتری سے متعلق وہ کوئی دعا نہیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ ان کے بعد جب دوسرے مومن لوگ آئے تو انہوں نے کیا نام ہے یہ دعا کی جو آیت نمبر 201 میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 201 والی جو دعا ہے اس کو پہلے دیکھ لیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی ہے، وا کا ترجمہ اور من ان میں سے ہم وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی ہے، من جو یقولو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب، آتنا
دے ہمیں فی دنیا دنیا میں حسنتن بھلائی و اور فی میں الآخرتی آخرت میں حسنتن بھلائی و اور وقنا اور بچا ہمیں نون کا ترجمہ ہمیں ہے عذاب عذاب سے الناری آگ کی. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ پھر ان کے بعد جو باقی لوگ آئے مومنین آتے چلے گئے انہوں نے اللہ سے کیا دعا مانگی کہ اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت و بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, آیت نمبر 202. آیت نمبر 202 مومنین کے بارے میں آئی جنہوں نے دنیا بھی مانگی جنہوں نے آخرت بھی مانگی. اولئک یہی لوگ ہیں لہم جن کے لیے لا کا ترجمہ کے لیے نصیبن ایک حصہ ہے. ایک کا ترجمہ کہاں سے نکلا؟ اس تنوین سے. مما اس سے جو کسبو انہوں نے کمایا واللہ اور اللہ سریع جلد لینے والا ہے الحساب حساب اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب. اب آ جائیں جی آگے نیکسٹ. تو ان کے بارے میں کیا آیا ہے؟ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی کہ نیک اجر تیار ہو اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. آیت نمبر 201 اور 202 آپس میں کنیکٹڈ ہیں. 200 میں ان لوگوں کا ذکر آیا جو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. آیت نمبر 201 میں ان مومنین کا ذکر آیا جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں. اور آیت نمبر 202 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو اچھا اجر دیا جائے گا جو دنیا کی نعمتیں بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی. کیا آپ یہ دعا اپنی نمازوں میں شامل کرتے ہیں؟ نماز کے بعد جب آپ دعا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اگر تو آپ لوگ شامل کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر شامل نہیں کرتے تو آج ہی سے اس کو اپنی روٹین بنا لیجیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیں جی آیت نمبر 203 کی طرف. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اللہ کو فی ایامن, ایام کہتے ہیں دنوں اور یوم اس کا واحد ہے فی میں, فی ایامن دنوں میں معدودات گنے چنے. فا تو من جو کوئی تعجلا جلدی کرے فی میں یومین دنوں 2 دنوں. ٹھیک ہے. فی یومین 2 دنوں میں فا تو لا نہیں اسما کوئی گناہ علیہ اس پر, و اور من جو کوئی تأخر تاخیر کرے فا تو لا نہیں اسما کوئی گناہ علیہ اس پر, لی کے لیے اور من لمن اس کے لیے جو اتقا تقوی کرے, لمن اتقا اس کے لیے جو تقوی کرے. آگے آ جائیں جی. واتقوا اور ڈرو اللہ سے, وعلموا اور جان لو انکم بے شک تم الیہ, الہ کہتے ہیں طرف ہی اسی کے, طرف اسی کے تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے. فیوچر کی بات آئی ہے تو یہاں پہ آپ کو تا پہ پیش نظر آ رہی ہوگی. چلے جی اب اس کی ایک دفعہ تفسیر پڑھ لیجئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, نشان لگائیں. اور ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے پیچھے پڑھا نا ایام معلومات, آیت نمبر 197 میں ہم نے پڑھا الحج اشہر معلومات. ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن, حج کے دنوں کی بات ہے. اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ 11, 12 اور 13. 9, 10 کو تو آپ کا 9 کو یوم عرفہ ہے, 10 کو آپ کی عید ہوتی ہے جس میں آپ قربانی کرتے ہیں. پھر 11, 12, 13 جس میں تکبیرات بلند کی جاتی ہیں, وہ میں آگے پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کوسچن شارٹ کوسچن ہے, نشان لگائیں. ایام معدودات اور ایام معلومات. آپ کو پوچھا جائے گا پیپر میں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. اب دیکھ لیں میں نے ایک اور کوسچن بھی لیک کر دیا. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایام معدودات میں تم نے کرنا کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي ایام معدودات سے مراد یہ کہ ایام تشریق 11, 12, 13 میں فرض نمازوں کے بعد تکبیر پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. آپ اگر اپنے علاقے میں موجود ہے تب بھی آپ کوشش کریں کہ سنت پہ عمل کریں. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ یوم جو قربانی ہے, ٹھیک ہے, یوم نہر جس کو کہتے ہیں, اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید کے دن اور کھانے پینے کے دن ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہم 10 کو قربانی ہوتی ہے, پھر 11 کو قربانی ہو رہی ہے, 12 کو قربانی ہو رہی ہے, تو ہم یہ سارے کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مسند احمد حدیث نمبر 152 چوتھی جلد ہے اس کی. فمن تعجل, اس کو ذرا تھوڑا سا سیکھ لے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. ایام منا 3 ہیں, پھر جس نے 2 دنوں میں منا سے مکے کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں. 3 دن آپ نے منا میں گزارنے, لیکن اگر آپ وہاں سے جلدی آ جاتے 2 دن گزار کے آئے تو بھی کوئی گناہ نہیں, اور جس نے 1 دن کی تاخیر کی تو بھی اس پر کچھ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی جلدی آ گیا
3 दिन से पहले 2 दिन मुकम्मल करके आ गया, और कोई 3 दिन से बाद आया, चौथे दिन 5वें दिन आया, दोनों कैटेगरीज के ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। हाँ, कम से कम यहाँ पे फिर हमें 2 दिन मिलते हैं। एक दिन देखते हैं आगे क्या है। रसूल साहब ने अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा ताकि वो मिना में ऐलान कर दे कि इन दिनों में रोजे ना रखो, क्योंकि ये खाने पीने और अल्लाह ताला का जिक्र करने के दिन है। हाँ, एक हमारे पास कैटेगरी आई थी ना, जिसके पास कुर्बानी नहीं है, वो फिर 3 दिन जो है वो रोजे रखे, लेकिन अफजल ये था कि वो 7, 8 और 9 के रोजे रखे। लेकिन अगर वो 7, 8, 9 का रोजा नहीं रख सकते, फिर वो 11, 12, 13 3 दिन के रोजे रखेंगे वहां पे, और 7 दिन के घर लौट के रखेंगे। वो फिदिया था जिसके पास कुर्बानी ना हो। बाकी जो लोग हैं वो 11, 12, 13 को रोजे नहीं रख सकते, और जिनके पास कुर्बानी नहीं है उनको भी ये कहा गया था। हमने आयत नंबर 196 में ये पढ़ा था कि अफजल ये है कि वो 7, 8 और 9 के दिनों में अपने 3 रोजे मुकम्मल कर लें। ये खाने पीने और अल्लाह के जिक्र करने के दिन है, और तुम लोग अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि बेशक तुम्हें उसी के हुजूर इकट्ठा किया जाएगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पे लोगों को असल मकसद क्या सिखा रहे हज और उम्रा का, कि तुम मुझसे डरो, मैंने तुम्हें इसका अजर सवाब देना, लोगों से नहीं डरना, लोगों से वाहवाही हासिल नहीं करनी। तो ये था जी आपका आयत नंबर 203 तक आज का लेसन। ठीक है, हम अपने पारे वाली साइड पे चलते हैं, यहाँ पे लगाएं जी निशान। 203 तक आपका लेसन है। मेरे ख्याल में निस्फ हो चुका है ना? हाँ, निस्फ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पारा नंबर 2 में इतने ज्यादा अहकामात हैं, इतने ज्यादा अहकामात हैं कि मैं चाहती हूँ कि हम उसको एक एक चीज को कवर करें, हमारा कुछ भी पीछे ना रह जाए। ठीक हो गया जी। चले, मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।